ناظرین، اصحاب الاخدود کے لغوی معنی اہل خندق ہیں اور ان سے مراد وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں دین حق سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ کے حکم پر خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس یہودی تھا اور مسیحیوں سے اس کا سلوک اچھا نہ تھا۔ مسیحی اس کے مجبور کرنے پر بھی اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو اس نے صاف کہہ دیا، یا تو یہودیت اختیار کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یمن کے تمام مسیحی جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی جس میں ان سب کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوا اور بادشاہ کے ساتھ اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی۔ ناظرین، خود عیسائیوں میں بھی یہ روایت مشہور ہے۔ 523 عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ نے نجران کے عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، جسے قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں یہ واقعہ اس طرح موجود ہے۔ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کو راستے میں ایک راہب تھا۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے بہت پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اسے دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی۔ تو راہب نے کہا، اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا، اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، تجھے جادوگر معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو، اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیتا ہے اور لوگ گزرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی۔ تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کی ساری بیماریوں کا علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا۔ وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دیتے ہو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، تو اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کس نے تجھے تیری بنائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، میرے علاوہ تیرا اور کوئی بھی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا۔ تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تیرا جادوگر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد، اندھے اور کوڑی لوگوں کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا، تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اسے بھی کہا گیا، تو اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ اس نے بھی انکار کر دیا
بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کو بھی چیر دیا۔ اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اسے بھی یہی کہا گیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اگر انکار کرے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے۔ اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح کرو جس طرح کا میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو، اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے نیچے تختہ پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور اس کو تیر کمان کے حملہ میں رکھ کر کہا، اس کے اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو اس بار وہ لڑکا مر گیا۔ سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آ پہنچی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے گلیوں کی دھانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو خندق میں ڈال دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، وہ بچہ نومولود تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا، اے امی جان، صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصہ میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت سے 70 سال پہلے کا تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے معمور کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے، اور وہ راہ مسیح مذہب کا عابد اور زاہد ہے۔ اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ ہی دین حق تھا، اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔